پروگرام لیٹس ٹاک اور میں انجم رضوی. خواتین و حضرات, زیر گفتگو ہوگا 2012-2013 کا بجٹ. بہت سارے سوالات میرے ذہن میں ہیں, بہت سارے آپ مجھے بذریعہ ای میل بھیجتے رہتے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی محترم شخصیت کو اس حوالے سے بلائیں اسٹوڈیو میں اور گفتگو کریں, اور پروگرام کے ختم ہوتے ہوتے ہمارے تمام سوالوں کے جوابات اگر نہیں بھی ملتے تو کم از کم ہماری سوچ کے زاویے جو ہیں درست سمت کی طرف گامزن ہو جائیں. 2012-2013 کا بجٹ عوامی حلقوں میں ہے اور متضاد آرا ہیں. حکومتی حلقے پورا زور اس بات پہ لگا رہے ہیں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ یہ عوام فرینڈلی بجٹ ہے اور یہ لوگوں کی بہتری کا ہے, اور اس سے اچھا بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا موجودہ حالات میں. جبکہ نقادوں کی رائے یہ ہے, یا ماہر جو سینئر اکنامسٹ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ بجٹ کچھ بھی نہیں ہے, صرف اعداد و شمار کی ایک جگلری ہے. اس سے بنیادی طور پہ عوام کو کچھ نہیں ملے گا. ویسے بھی یہ بجٹ انگریزی زبان میں ہوتا ہے, اس میں اتنی اکنامک ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں کہ عام آدمی کی تو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہیں. عام آدمی تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی بجلی کب سستی ہوگی, اس کے لیے آٹے کا حصول کب آسان ہوگا, چینی کا کب آسان ہوگا, اس کو تعلیم کے شعبے میں کیا کیا مراحت ملیں گی, اس کو صحت کے شعبے میں کیا کیا مراحت ملیں گی, سرکولر ڈیٹ, اسپیس, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے بیکار ہوتی ہیں. اسٹوڈیو میں نے آج زحمت دی ہے سینئر ماہر معاشیات, سینئر اکنامسٹ جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کو. ان سے بات کرتے ہیں بجٹ 2012-2013 کے لیے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو تشریف لانے کا. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, ایک کہیں آ رہا ہے, کہیں پڑھا تھا میں نے کہ بجٹ دستاویز تیار کرنے والے بیک وقت مصور بھی ہوتے ہیں, فنکار بھی ہوتے ہیں, اور ایلوژنسٹ بھی ہوتے ہیں, مداری بھی ہوتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ شکریہ انجم رضوی صاحب, میں تو بالکل اس سے متفق ہوں, اور اس بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں جی تو پریکٹیکل سائٹ پر تو یہ ایک غیر سنجیدہ, غیر حقیقت پسندانہ, زمینی حقائق سے مبرہ, انٹلیکچوئل کرپشن پر مبنی ایک ایسی دستاویز ہے جو سے کسی مقصد کے حصول میں معاونت نہیں کرے گا. یعنی عام آدمی کو اس سے کچھ نہیں مل رہا؟ نہیں, عام آدمی کو ضرور اس سے کچھ مل رہا ہے, لیکن اس کی جیب میں جتنا جائے گا جی دوسرے ہاتھ کے سے اس کی جیب میں جو دیا گیا ہے وہ, اور جو پہلے سے موجود ہے وہ نکال لیا جائے گا. جتنا دیں گے اس سے تگنا دوسرے ہاتھ سے اس کی جیب سے واپس سال کے دوران مختلف طریقوں سے نکل جائے گا. نتیجتاً عام آدمی کو غربت, بے روزگاری اور محرومی کے سوا اس میں کچھ نہیں ملے گا. البتہ تاجروں کو اور صنعت کاروں کو اور اسٹاک ایکسچینج والوں کو اور ٹیکس چوری کرنے والوں کو یقیناً اس میں فائدہ ہوگا, اور وہ مزے لوٹتے رہیں گے. اچھا, آپ نے اس بجٹ پہ جو پہلا تبصرہ تھا, آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ دھوکہ ہے, یہ عوام کے ساتھ بھی دھوکہ ہے, یہ ملک کے ساتھ بھی دھوکہ ہے, یہ ریاست کے ساتھ بھی دھوکہ ہے. آپ ابھی تک قائم ہیں اس چیز پہ, جبکہ سارے اب فگرز بھی آ گئے, سارے اعداد و شمار جو آ رہے ہیں اس کی روشنی میں؟ انجم رضوی صاحب, وہ جو تبصرہ تھا وہ بجٹ دیکھنے کے بعد ہی تھا. اچھا. اور اس وقت میرا کہنا یہ تھا کہ ایک حکومت کا ایک ڈاکومنٹ ہے اکنامک سروے, جو 24 گھنٹے پہلے بجٹ تقریر سے آتا ہے. جی اس میں جو اعداد و شمار دیے گئے اور حقائق بیان کیے گئے, بجٹ میں اس سے متضاد باتیں کر دی گئیں, ان میں فرق ہے, تو وہ تو جھوٹ ہو گیا. حالات کی بہتر پکچر دینے کے لیے حقائق کو مسخ کر دینا اور غلط اعداد و شمار دینا, یہ تو پھر بجٹ تو نہیں ہوا نا پھر آپ کا. یہ مثلا اس میں ایک جملہ ہے کہ جی ہم نے 3 سال سے ہماری افراط زر لگاتار کم ہو رہی ہے. جی ہاں. اب میں نے جب وہ دیکھا اکنامک سروے ان کا اپنا اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھی, تو اس میں تو یہ تھا کہ 2010 کے مقابلے میں 2011 میں مہنگائی بڑھ گئی تھی, تو 3 سال کیسے بڑھ گئی. پھر اس میں لکھا ہے کہ جی 2 سال سے برآمدات کی کارکردگی انتہائی شاندار ہے, تو اس سال تو پچھلے سال سے گر گئی, تو 2 سال کی شاندار کیسے ہوگی. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکسوں کی وصولی میں تاریخی اضافہ ہوا, تو ہدف تو حاصل نہیں ہوا جو آپ نے رکھا تھا. مگر کمپیریٹیولی کچھ بڑھا تو صحیح نہیں, بڑھا بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ بالکل نہیں بڑھا. نہیں, میں عرض کرتا ہوں کیا چیز بڑھی ہے. آپ نے پیٹرول کے جو امپورٹ, پاکستان کی جو امپورٹس ہیں $42 ارب تک پہنچ گئیں. جی اور آپ نے روپیہ گرا دیا, تو کسٹم ڈیوٹی جو لگی اس امپورٹ کے اوپر, اس کا حجم بڑھ گیا.
کسٹم ڈیوٹی امپورٹ جو آپ نے کیا تیل، اچھا، یا آپ نے کھاد امپورٹ کی تو پہلے $100 جو تھا وہ اب اس کے اب 94 روپے ہو گئے. تو آپ نے عوام سے کچھ ضرور نچوڑا ہے درآمدات میں، اور جی ایس ٹی سے بہت پیسہ بنایا ہے. اچھا، آپ نے ایک اپنے اخباری بیان میں فوراً جو تھا وہ چھپا بھی ہے، موقر روزنامے میں، جنگ میں بھی چھپا ہے، اور دا نیوز میں بھی سنڈے کے انصار عباسی صاحب نے جو سٹوری فائل کی ہے اس میں آپ نے یہ کہا کہ ریزروز جو تھے، حکومت نے یہ کہا کہ جب 2008 میں انہوں نے اقتدار لیا تو یہ مشرف کی غلط پالیسی کی وجہ سے صرف $6 ارب کے ریزروز رہ گئے تھے، جبکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ یہ ہے کہ $16 ارب کے تھے، 2009 میں غالباً یہ گھٹیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، انہوں نے ایک جو تقریر ہے اس میں لکھا کہ ہمیں کیا ورثے میں ملا، تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں $6 ارب کے ریزروز ورثے میں ملے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ اور وزارت خانہ کی رپورٹیں آپ دیکھیں تو اس میں تو یہ تھا کہ ان کو کوئی $15 ارب ورثے میں ملا تھا، $6 ارب نہیں ملا. اور ان کے آنے کے بعد آہستہ 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 گرنا شروع ہوا، اور یقیناً $6 ارب تک وہ رہ گیا، مگر وہ تو ان کے دور میں تھا. تو اگر آپ نے خود ایک چیز تباہ کی ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ ورثے میں ملا ہے، ورثے میں تو $15 ارب ملے. تو آپ نے $9 ارب کی فگر بڑھا کے بتا دی، اور جو تباہی آپ نے کی تھی وہ آپ نے پچھلی حکومت کے، میں یہ نہیں کہہ رہا پچھلی حکومت نے کوئی کمال کیا تھا، جی، لیکن جو تباہی آپ نے کی تھی وہ اعداد شمار آپ پچھلی حکومت کو کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ یعنی انہوں نے مس مینج کیا؟ نہیں، مس مینج تو بالکل کرائسس آف کانفیڈنس تھا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں مینج کیا تھا کہ یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل ہو تاکہ آئی ایم ایف کے پاس قرضے لینے کا جواز بنے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ آئی ایم ایف سے قرضے کیوں مانگتے ہیں؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بجٹ میں تو بڑے فخر سے انہوں نے کہا کہ 1.2 بلین آئی ایم ایف کو ہم نے واپس کیا ہے. یہ واپس تو کیا ہے، لیکن آپ نے لیا کتنا؟ $8.5 ارب تو آپ نے لیا ہے. تو $8 ارب لے کے $1.2 ارب آپ نے واپس کیا، صحیح کہہ رہے ہیں. تو جو $7 ارب تو آپ نے ان سے لے لیا نا، پھر جس پہ سود چڑھ رہا ہے مسلسل. سود بھی چڑھ رہا ہے، ان کی شرائط بھی چڑھ رہی، مگر اصل مسئلہ سود کا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے $4 ارب آپ کو واپس کرنے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسے نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے $10 ارب، اس سے کیا تاجروں کو یا ایکسپورٹرز کو کوئی فیسیلیٹیشن مل رہی ہے؟ دیکھیے، فیسیلیٹیشن کیا ہے، ہمارے یہاں تو بڑی بدقسمتی ہے کہ پہلے کچھ برآمد کنندگان کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو کچھ پیسے دیں گے ریسرچ کے لیے تاکہ آپ ریسرچ کر کے اپنی پروڈکشن بڑھائیں. اچھا، ریسرچ اس سے پہلے دیا تھا. یہ ریکارڈ پر آ گیا کہ وہ پیسے انہوں نے ریسرچ میں استعمال نہیں کیے برسا برس تک. تو یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا ہے، اب یہ کھانے پینے میں استعمال ہوتا ہے یا برآمد کے ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اب ہمیشہ برآمد کنندگان کو رعایتیں دے رہے ہیں، مطلب ان ادر ورڈز کرپشن کی نظر ہو جائے گا؟ بلا شبہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. کرپشن اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، اس کے کوئی چیکس نہیں ہوتے؟ دیکھیے، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور تو میرے خیال سے بہت عرصے پہلے پاکستان میں ختم ہو گیا تھا. جب سے آپ نے احتساب کے ادارے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے وہ جو ہے وہ مشرف کے زمانے میں تھے، اس سے پہلے سیف الرحمان صاحب تھے جو خود ڈیفالٹر تھے. سیاسی ابھی سیاسی آج کل جو کھیل ہو رہا ہے کہ جیسی نیب کا چیئرمین آتا ہے پہلے وہ 2000 اس کا پلاٹ قبضے میں کرتا ہے، تو پھر تو کہاں کا احتساب ہوگا؟ حساب تو نہیں ہوگا. اچھا، یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم ہے، 70 ارب اس میں گئے. حکومت کہتی ہے کہ عام آدمی کا تو بھلا ہو رہا ہے، یہ انتہائی غریب ترین لوگوں کو 1000 2000 3000 جو بھی ہوتی ہے ان کی امداد کی جاتی ہے. کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی رقم سے مثلا کوئی پیداواری یونٹ ایسا لگا دیا جائے، یعنی جہاں پہ ان کو روزگار فراہم ہو جائے، تو ایک تو یہ کہ ان کو باعزت روزگار بھی ملے گا، دوسرے یہ ہے کہ وہ جو پیداواری یونٹ یا فیکٹری ہے جو کچھ بھی ہے وہ چلے گی بھی ظاہر ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ سیلف فائنینس بھی ہو جائے گی، اور پھر ان کے بچے بھی وہاں نوکریاں حاصل کر سکیں گے. آپ کا کیا کی رائے ہے؟ دیکھیے، میں تو شروع سے ایک ہی تجویز دے رہا ہوں جو اس سے بالکل مختلف ہے جو یہ دے رہے ہیں. اچھا، میری تجویز تو یہ ہے کہ ابھی تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 180 ارب روپے آپ نے دیے ہیں، لوگوں کو بھکاری بنایا ہے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ 180 ارب روپے کے بجائے 800 ارب روپے دے دیں. اچھا، لیکن آپ مت دیجیے، بینکوں سے قرضہ دلوائیے ان کو، بینکوں سے قرضہ دلوائیے. وہ تو کوئی کاروبار نہیں کر رہے، وہ تو جابلیس لوگ ہیں، وہی تو غلط، وہی تو کیسے کریں گے؟ ہم وہی تو کر رہے ہیں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ایک تو یہ کہ لوگوں کو نقد مت دیں آپ، بالکل نہیں. اب آپ نے یہ کہا کہ 800 ارب روپے کے قرضے آپ لوگوں کو دے دیں. کیسے دیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میری پوری اسکیم ہے. آپ دیہی علاقوں میں کسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کہا بھائی آپ کو گائے بھینس خریدنی ہے، دودھ گوشت کا کام ہے، آپ گائے بھینس خریدیے، ہم آپ کو قرضہ دے دیتے ہیں.
بے زمین ہاری ہے اس کو کہیں کہ آپ بیج کھاد کے لیے پیسٹیسائڈس کے لیے ان سب کے لیے ہم آپ کو قرضے دے دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گائے کسی بھی چیز کے خریدنے کے لیے دیتے ہیں تو بینک یہ کہتا ہے کہ 100 روپے کی اگر ہم قرضہ دیں یا چیز خرید ہے تو آپ 30 روپے اپنے پاس سے لگا دیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ 30 روپے جو لگا رہے ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے دے دیں اور باقی 100 روپے بینک سے دلوا دیں. تو 180 کے بجائے اس کو 800 ارب شہری علاقوں میں دیہی علاقوں میں لوگوں کو ملتے رزق کمانے کے لیے نقد کچھ نہیں ملتا. مثلا میں اگر پلمبر ہوں الیکٹریشین ہوں تو مجھے ایک چھوٹا کھوکا دے دیں. مجھے اگر گاڑی کا ریپیئر کرنا آتا ہے ایک چھوٹا سا میرا ورک شاپ بنا دیں. مجھے اگر جو ہے وہ ٹی وی ریپیئر کرنی آتی ہے وی سی آر کرنے آتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو مجھے 20-25-50 ہزار روپے دیں میں ایک چھوٹی سی دکان کر کے کچھ آلات رکھ لوں. مجھے ٹائر پنچر کا لگانا. تو آپ لوگوں کو رزق فراہم کرنے کے لیے قرضے فراہم کریں لیکن 30% یہاں سے دیں تاکہ اس کو 4 گنا ملے. تو اگر آپ یہ میری جو اسکیم ہے 180 ارب کی کے بجائے آپ 800 ارب کے اس طریقے سے دلواتے تو یہ سب لوگ دوبارہ آپ سے پیسہ نہیں مانگتے کیونکہ ان کا رزق شروع ہو گیا. اب اس کے بعد تو قرضوں کی قسط دیں گے. جب وہ قرضوں کی قسط ختم ہو جائے گی تو وہ زکوٰۃ دیں گے پھر. تو اس طریقے سے پیداوار بڑھتی ہے. بھکاری اگر آپ لوگوں کو بنائیں گے جس میں جیالوں کو بھی مل جائے گا غریب کو ملتا ہے یا نہیں وہ بھی ایک سوالیہ نشان آئے گا. تو آپ اسلامی یا زکوٰۃ فنڈ کو بھی جو اسلام کا زکوٰۃ فنڈ ہے اس کو مائکرو فائنانس ہم اس کو بھی 250 ارب روپے سال لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. 40 سال کی عمر میں ایک بیوہ ہے اس کو دینا شروع کر دیا وہ 70 سال کی عمر تک لے رہی ہے. آپ دیکھو بہت سے لوگ کھانا کھلاتے ہیں وہ 40 سال کے آدمی جو ہیں وہ دوپہر کو بیٹھ کے کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں روزانہ. تو آپ بھکاری بنانے کے بجائے ان کو مجبور کریں کہ جناب ہم آپ کو ایک آپ کو آئس کریم کی مشین خرید کے دے دیں کسی کو رکشہ خرید کے دے دیں. یہ طریقہ ہے روزگار دلانے کا جس کو کرنا چاہیے. تو یعنی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ غلط اس میں جا رہا ہے میرے خیال سے بلا شبہ غلط ہے. آپ کا خیال یہ ہے غلط. اچھا اب یہ بتائیے ٹیکسیشن کے مد میں کیا ہے؟ ٹیکسز وغیرہ بڑھے ہیں کم ہوئے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں حکومتی حلقے کے لوگوں کو ریلیف ملا ہے ٹیکسیشن نیٹ بڑھا دیا ہے ہم اگلے سال اپنے اہداف کو پورا کر لیں گے ٹیکسوں کی وصولی کے حوالے سے مگر ابھی تک ایگریکلچرل ریلیٹڈ پروڈکٹس وغیرہ اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. اچھا انجم رضوی صاحب 4 سال میں تو انہوں نے ہدف کبھی پورا نہیں کیا ٹیکس کا کبھی بھی نہیں کیا اور اگلے سال بھی نہیں کریں گے. اچھا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تاریخی کامیابی ہوئی تاریخی کامیابی اس سال بھی ہدف نہیں حاصل ہوا مگر ہدف نہیں حاصل. مگر ایک اور مسئلہ ہے جو میری پریشانی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس پاکستانی کی اگر اس کو یہ بات پتہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں اور اس کے بعد اس کی نیند نہیں اٹھتی تو پھر اس کے محب وطن ہے یا نہیں اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو جائے گا. جی اور جنہوں نے بنایا ہے اور جو اس کو منظور کریں گے بجٹ کو اگر تو ان کو تو پتہ ہے جنہوں نے بنایا وہ سب پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ میں آپ کو خدمت میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں پھر آپ فیصلہ کر لیں یہ قوم کے ساتھ کیا دھوکہ ہے کیا مذاق ہے. جی وہ یہ ہے کہ 2380 ارب روپیہ 2380 ارب روپے یہ کہتے ہیں ایف بی آر ایک سال میں 30 جون 2013 تک ٹیکس وصول کرے گا. 2380 ارب روپے 1460 ارب روپے ان کا کہنا یہ ہے بجٹ میں این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو چلے جائیں گے. جی ہاں. تو مرکز کے پاس بچے 920 ارب روپے. جی ہاں. ایف بی آر کے دیے ہوئے مرکز کے پاس 920 ارب روپے ہیں. بچ گئے. اب اس میں سے حکومت نے قرضے اتارنے ہیں دفاع میں کرنا ہے سیکیورٹی ایکسپنسز ہیں تنخواہیں ہیں سبسڈی ہے پورا ملک چلانا ہے ترقیاتی اخراجات ہیں یہ سب کرنے ہیں نا. تو 922 ارب روپے ان کی جیب میں ہیں. صرف سود جو قرضے کھا گئے ہیں لیے ہیں اس پہ 960 ارب روپے کا سود ہے. 960 ارب روپے کا ان کے بجٹ ڈاکومنٹ کے مطابق. تو یہ تو پھر 40 ارب کا تو حساب کتاب یہیں کم پڑ گیا. یہیں کم پڑ گیا ملک. تو یہ اس بجٹ کو میں کیا کہوں پھر آپ کو. یعنی آپ یہ دیکھیے 545 ارب روپے کا تو دفاعی بجٹ ہے آپ کا. 545 نہیں ہوگا پینشن وینشن ملائے تو 700 ارب ہو جائے گا. 700 ارب کا دفاعی بجٹ ہے. 300 ارب کے آپ کے ترقیاتی اخراجات ہیں. اچھا غیر ملکی امداد اس کو کہیں ہم نہیں کرتے کہ کتنی آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے کچھ ڈونر کنٹریز ڈون بھی کرتے ہیں سب کرتے ہیں اس کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے؟ انجم رضوی صاحب پھر آپ نے بھی ایک مسئلہ تھا آپ نے ایک اور دکھتی رخت پہ ہاتھ ڈال دیا. خدا کے لیے غضب سے ان کو ڈرنا چاہیے. میں آپ کو ایک اور اسٹیٹمنٹ دینے چلا ہوں. جی جی. پچھلے سال ایک اکنامک سروے آیا تھا 30 جون 2011 کو. اب آپ فیصلہ